اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید گزشتہ آسمانی کتابوں کے جو پیغام ہے ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کون سے ایسے پیغام آئے جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی آئے ہیں۔ تو سورہ اعلیٰ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں پہ کہا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ایک پیغام یہ آیا تھا کہ جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، اپنا احتساب کرے گا، اپنی غلاظتوں کو، اپنی روح کے اندر موجود بری صفات کو، جس طرح سے کہ انسان اپنے ظاہر کو صاف اگر نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے گی، اس طرح سے جب تک وہ اپنے اخلاق کو، اپنی روح کو، اپنی عادات کو، اپنے اندر کو صاف اور پاک نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پیغام جو ہے وہ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں آیا تھا۔ تو یہ سوال ہے کہ صحف موسیٰ اور ابراہیم میں کیا آیا؟ تو سورہ نجم کی آیت 36 سے لے کر 42 تک وہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ آسمانی صحیفوں میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا بات کہی۔ تو 5000 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک سوال کیا کہ ام للانسان ما تمنا، کس میں؟ سورہ نجم میں، یعنی کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ نہ وہ دنیا کا مالک ہے نہ آخرت کا۔ ابھی اگر دنیا اور آخرت کا مالک ہوتا، دنیا آخرت میں میرا سکہ چل رہا ہوتا، دنیا آخرت کا میں حکمران ہوتا تو میں جو جہاں پہ چاہتا کرتا، جس چیز کی آرزو کرتا وہ پوری ہوتی۔ لیکن کہا کہ تم دنیا اور آخرت کے مالک نہیں ہو، تو ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا وہاں، ام للانسان ما تمنا۔ تو اس کے بعد کیا بتایا جو وہاں بھی بتایا تھا، صحف موسیٰ میں بھی بتایا تھا، صحف ابراہیم میں بھی بتایا تھا، وہ یہ بتایا تھا کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اگر وہ کوشش نہ کرے تو نہیں ہے۔ انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ کوشش نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کی دعاؤں سے یا دوسری توفیقات کے نتیجے میں یا کسی اور کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے مل جائے تو بات الگ ہے، ورنہ جو فارمولہ یہاں دیا گیا اس کے تحت اسے نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ 11 سبق ہم نے آپ کے لیے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں، تو اس میں جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہاں پہ دنیا میں اس طرح سے ہے کہ جو باپ ہے وہ بیوی کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے اور بچوں کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے اور اپنا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن قیامت میں اچھا پھر بہت سے اس کے معنی ہیں، بہت سی اس کی تطبیقات ہیں، بہت سی چیزوں کے لحاظ سے انسان اس دنیا میں بھی جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ صرف اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، یعنی انسان اگر کچھ غلط کرے گا تو وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس دنیا میں بھی یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک پہلا سبق ہے جو سورہ نجم سے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھا جائے گا، ان سعیہ سوف یری، اس کی جو اصل جو ویزیبلٹی ہے اس کی کوششوں کی وہ آخرت میں نظر آئے گی۔ یہ تیسرا سبق ہے، اور اسے اس کے تمام کاموں کا جو ہے وہ بدلہ بھی ملے گا، اس کی کوششیں بھی نظر آئیں گی اور اس کی تمام نیکیوں کا، زحمتوں کا بدلہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پوری زندگی ایفرٹس کرے اور آخر میں دنیاوی لحاظ سے وہ کوئی گین کر جائے، مثال کے طور پر ساری زندگی
گھر حاصل کرنے کی تگ و دو کرے، اور پھر آخر میں مرنے سے کچھ عرصہ پہلے، یا مثال کے طور پر فرض کر لیجیے 8-10 سال پہلے، یعنی ایک ٹائم آئے جس میں اس کو وہ جو چاہ رہا تھا وہ مل جائے، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام زحمت، اس کی زحمتوں کا صلہ دیا کہ اسے یہ چیز حاصل ہو گئی۔ یا اگر کسی کو کوئی کسی کی بیٹی ہے، اسے بہت اچھا داماد مل جائے، تو کہیں گے کہ ان کی نیکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کا جو آخرت میں دے گا دنیا میں یہ صلہ دیا کہ اسے ایک اچھا داماد دے دیا۔ تو یہ بات تیسرا سبق ہو گیا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ تمام کاموں کی انتہا یعنی وہ کام جو ہے وہ خود جا رہے ہیں، انتہا ان کی تمام کاموں کی، یعنی جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ عمل جو ہے وہ بارگاہ الہی تک جا رہا ہوتا ہے۔ اَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تو عمل بھی اور تمام لوگ بھی۔ تو یہاں پہ کہا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کا جو وجود ہے، چاہے وہ کام ہو یا خود انسان کا وجود ہو، اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے، انتہا ہے، وہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اور پانچواں سبق یہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یعنی اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ اب یہ منافات نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی جوک کرنے لگے ایک دم تو مجھے ہنسی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کام کرے تو ہو سکتا ہے مجھے جو، یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو مجھے جو ہے وہ رونا آ جائے گا۔ تو یہ تمام جو ہنسنے یا رونے کے چیزیں ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پلٹتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس لیے کہا کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، یعنی ہنسانے کے اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور رونے کے اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور اس میں پھر جو اس نے انسان کو اختیارات دیے ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی کی اجازت سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، اَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ یہ پانچواں سبق ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور چھٹا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور ساتواں سبق ہے وہی نر و مادہ اس نے جو ہے وہ پیدا کیے، اور نر و مادہ جو پیدا کیے وہی جو ہے وہ نر کو یعنی جوڑوں کو اس نے پیدا کیا، نر کو بھی اس نے پیدا کیا اور مادہ کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس نطفے سے، اس اسپرم سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، من نطفۃ اذا تمنی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آٹھواں سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی دوسری دنیا میں انسان کو نئی زندگی عطا کرے گا، آخرت میں، نشأۃ الاخری میں، آخرت میں جو انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہی دوبارہ اٹھائے گا، تو وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی دوبارہ اٹھائے گا، یہ جو ہے وہ۔ اور نواں سبق یہ ہے کہ وہی امیر بناتا ہے اور وہی فقیر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دولت عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو جو فقیر بنا دیتا ہے، تو یہاں پہ کہا کہ وہی امیر بناتا ہے وہی فقیر بناتا ہے۔ اور 10واں سبق یہ ہے کہ وہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے۔ اب اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کبھی اور بات ہوگی، لیکن یہاں پہ کہا کہ وہی شعرا نامی ستارے کا پروردگار ہے، اس ستارے کے اندر کیا خاصیتیں ہیں اور کیا اس سے جو ہے وہ آگے خاصیتیں بنتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک الگ بحث ہے۔ اور اسی نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اسی نے سمود کو ہلاک کیا، اسی نے قوم نوح کو جو ہے وہ ڈبو دیا طوفان کے اندر، اور اسی نے پوری بستیوں کو الٹ دیا جنہیں متفقات کہا جاتا ہے، پوری بستیوں کو، یہ ہڑپا جو
پوری یہ الٹی ہوئی تھی. تو یہ اس طرح سے متفقات جن بستیوں کو پورا الٹ دیا. تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس اس کی نعمت کے بارے میں اس سے لڑائی کرو گے. تو ابھی بھی تمہارے لیے وارننگ ہے, سدھر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اور غلط کاموں میں اپنا وقت اور زندگی صرف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.